آپ کا عبادت کا اور نماز کا پورا پرسپیکٹو ہی چینج ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ترمذی کی حدیث ہے، کل میں نے پڑھی، اور میں نے بہت ساری نماز کے بارے میں حدیثیں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن اس حدیث کے پڑھنے کے بعد سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اتنی امیزنگ حدیث ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہ 5 باتیں بتائیں، اور حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کو اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بنی اسرائیل کو اکٹھا کریں بیت المقدس میں، اور وہاں پہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 5 باتیں بتائیں۔ میں شارٹ کر کے حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کو، کیونکہ وہ تو سب مسلمان تھے اس وقت، اور ان کو اکٹھا کر کے بیت المقدس کے اندر جمع کیا، یہاں تک کہ لوگ دیواروں کے اوپر بھی بیٹھ گئے، اور وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، جس میں سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کو ایک مانو۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایگزامپل دی غلام والی، میں حدیث کیپشن میں لکھ دوں گا، آپ ڈیٹیل سے پوری پڑھ لیجئے گا۔ دوسری جو پوائنٹ ہے، دوسرے پوائنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اور اس طرح سے پڑھو جب تم پورے خشوع کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھو گے تو تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے سامنے چہرہ کر کے موجود ہوتی ہے۔ اس وقت جب بندہ اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو چہرہ کر کے اللہ تعالیٰ خود سامنے موجود ہوتے ہیں، اور جب خشوع و خضوع اس کا نماز سے ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے وہ چہرہ پھیر کے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کہ آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کی جانب تشہد میں آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے، جس طرح 2 دوست آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ تو آپ وہ حدیث یاد کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ جب بھی کبھی زندگی میں اب نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور یہ سوچیں کہ میرا اللہ میرے سامنے رخ کر کے بیٹھا ہوا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے، یہ کائنات کے کسی ہستی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں، آپ کی نماز کا انداز بدل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔